پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت پڑھی، اور اب اللہ سے یہ مانگے اے اللہ تقوی والا بنا، توکل والا بنا، نیک بنا، دیندار بنا، اپنا محبوب بنا، تیرے حکموں پہ چلنے والا بنا، تیرے دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اب ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں۔ تو یہ آج کی رات جو ہے یہ مانگنے کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو دنیا کی حاجتیں ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں، وہ بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اللہ نے منع کیا ہے وہ مانگنے کے لیے، وہ بھی ہم مانگے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا جوتا بھی ٹوٹ جائے تو اس کے تسمے کی بھی دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے، وہ بھی مانگے ہم، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے مانگے۔ کیا پتہ یہ گھڑی قبولیت کی ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کے بعد، حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد ان لوگوں کو اتنی عمر میں اولادیں دی تھی، اللہ ہم کو بھی اولاد دے گی۔ جو بے روزگار ہے وہ روزگار کی دعا کس سے کرے؟ اللہ سے کرے، اے اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما، مجھے حلال روزی کمانے والا بنا، ضرور اللہ اس کے لیے راستے کھولے۔ کوئی اگر جاب کے لیے تلاش کر رہا ہے، وہ جاب کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ میں حلال روزی کی تلاش میں ہوں، میرا سلیکشن نہیں ہو رہا ہے، تو میرے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، اللہ اس کی بھی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ کوئی بیچارہ اپنے بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اے اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما، اللہ ان کا بھی انتظام کریں گے۔ کوئی بیمار ہے، اگر خود بیمار ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں، کیونکہ دیکھو اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور یہ سب باتوں کی مثالیں بھی ہیں میرے پاس ایک ایک آپ کو بتانے کے لیے، کہ کوئی آدمی جو بیچارہ بے روزگار تھا، دکان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے مانگتے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دوسروں کو روزی دینے والا ایسوں کو بنا دیا، آج ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے کاروبار سیٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ جاب کے لیے پریشان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو خود کو اللہ نے کمپنیوں کا مالک بنایا، آج لوگ اس کے جو ہے آفس کے سامنے انٹرویو دینے کے لیے لائن سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد دیر ہے اللہ کے یہاں، اندھیر ہے کیا؟ اندھیر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے دعائیں کی، لوگوں کو 6 بیٹیاں ہیں، 7 اور 8 بیٹیاں ہیں، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے سب کے نکاح ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کے والدین اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بیٹیوں کے نکاح صرف شربت کے اوپر ہوئے، کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کائے کے اوپر ہوئے؟ شربت کے اوپر نکاح ہو گئے الحمدللہ، لیکن اللہ نے بیڑا پار کیا، کائے کی برکت سے؟ دعا کی برکت سے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں بے اولادے، جو ابھی بات چلی، میرے ساتھ ایک حافظ صاحب پڑھاتے تھے، شادی ہونے کے بعد ان کو 12 سال تک اولاد نہیں پیدا ہوئی، 12 سال تک، اور وہ دعا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے 17ویں پارے میں، روزانہ فرض نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے 11 مرتبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ 12-13 سال کے بعد میں ان کو اولاد ہوئی، 1 بچہ ہوا، 2 ہوا، 4-5 ہو گئے، حالانکہ ہمارے سے آگے نکل گئے۔ میرے سے ملاقات ہوتی تو میرے کو بولتے یار حافظ صاحب تم جگہ پہ رہ گئے، میں تمہارے سے آگے نکل گیا بولے، حالانکہ میرے کو ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس وقت میں، تو ان کو اللہ نے اتنی اولادیں دے دی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے کسی۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، بیماروں کی بھی مثالیں ہمارے پاس، ہمارے یہاں پہ بہت پرانی مسجد تھی، اس کے اندر ایک صاحب جو ہے بیچارے امامت کیا کرتے تھے، بزرگ آدمی، عالم حافظ نہیں تھے، لیکن پہلے زمانے میں بزرگ لوگ ہی امامت کیا کرتے تھے۔ ابھی علماء حفاظ تو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے، پہلے علماء حفاظ اتنے نہیں تھے۔ وہ بزرگ کی عمر ہو گئی تقریباً 65-70 سال کے قریب میں، ان کو ایک اٹیک آیا ہارٹ کا، دواخانے میں گئے بڑے ہارٹ والے کے پاس میں، تو اس نے ان کی اینجیوگرافی کرا کر کہا کہ ان کو پلاسٹک سرجری کرنا پڑیں گی اور 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ اب وہ مسجد میں امامت کرنے والے آدمی، ان کے پیچھے گھر کا خرچہ، وہ کہاں سے 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچ برداشت کریں گے؟ ان کے جانے کے بعد میں
ڈاکٹر نے ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ اٹیک اتنا خطرناک ہے، اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ بس چند دنوں کے مہمان ہیں. اور یہ بات تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے کی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بھی اسی مسجد میں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. آج بھی جن کی ڈاکٹر نے کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا اور کہا تھا کہ چند دنوں کے مہمان ہیں، اللہ نے وہ چند دنوں میں مہینے اور کئی سال بدل دیے. آج بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دم بالکل حشاش بشاش اور صحت یاب ہے، بغیر کسی سرجری اور بغیر کسی آپریشن کے. تو اللہ شفا دینے والے ہیں. بولو کون شفا دینے والے ہیں؟ اللہ کی ذات دینے والی ہے. مگر ہم نے مایوس ہونا چاہیے کیا؟ اصل چیز ہے ہمارے دل کے اندر یقین ہو پختہ. کیا ہو ہمارے دل کے اندر؟ پختہ یقین. جو آدمی یقین سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل کے اندر پکا ڈھکا یقین ہونا چاہیے. یقین کے ساتھ آدمی جو مانگے گا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا الیاس صاحب نے پورے یقین کے ساتھ مانگا اور کہا کہ آج کے بعد فاقہ نہیں ہوگا. تو بولو آج تک کبھی فاقہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا. یقین ہونا چاہیے. اور واقعہ لکھا حضرت تھانوی نے، ایک آدمی ایک پیر صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور پیر صاحب بیچارے بوجھ تھے جن کا میں ابھی تک قصے سناتے آ رہا. بیان میں انہوں نے بولے، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا جائے گا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ اس کام کو فیل نہیں کرے گا. اب بیچارہ ایک گھاس کھودنے والا تھا ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا. اب وہ پیر صاحب کو بھنے ہوا مرغا تو نہیں کھلا سکتا تھا، لیکن وہ بات پہ عمل کرنے کے لیے خوش ہو گیا. وہ واہ واہ واہ، پیر صاحب نے کیا بات بتائے. بولے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جو کام کیا جائے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ وہ کام آسان کرتے ہیں. آج سے تو بولے میرا ناؤ کا خرچہ بچ گیا، میں اب ندی میں بسم اللہ بول کے جاتے جاؤں گا. اور وہی کیا اس نے. گھاس کا بھارا باندھا، ڈالا سیر کے اوپر، پہنچا ندی پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پاؤں ڈال کے ادھر سے ادھر پار ہو گیا. مہینوں ایسا سلسلہ چلتا رہا اور روزانہ جو ناؤ کے پیسے بچتے رہے وہ جمع کرتا رہا. بولا نہیں، پیر صاحب نے پھکڑ میں اتنا بڑا فارمولا بتائے تو کم سے کم پیر صاحب کو گھر پہ بلا کے ان کی دعوت کریں گے. اور پیسے جب جمع ہو گئے مہینے بھر میں پورے، وہ بیوی سے کہا کہ آج کھانا بناؤ، ہم پیر صاحب کو کھانا کھانے کے لیے لانے والے ہیں. اب گئے بعد میں پیر صاحب کے پاس اور کہا کہ حضرت آپ کو شام میں کھانے کی دعوت ہے غریب کے غریب کھانے پر، اور میں عصر بعد آؤں گا آپ کو لینے کے لیے. پیر صاحب نے بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کبھی بھی تیار ہے. بولے دعوت کے واسطے تو عصر بعد کیا تو ظہر بعد بول، میں تیار رہتا. بولے نہیں میں عصر بعد ہی آتا ہوں. اب اس کے بعد میں جو ہے پہنچے عصر کے بعد پیر صاحب کو لینے کے لیے. پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے لائے ندی کے کنارے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈال دیا اس نے ندی. پیر صاحب نے بولے ارے رک رہے بابا، کشتی جشتی آن دے، کیا ڈوباتا کیا؟ بولے میرے کو دعوت کے بہانے سے لے جا کے بیچ پانی میں چھوڑنے کا ارادہ ہے کیا تیرا؟ ارے بولے پیر صاحب ایک مہینہ پہلے یاد نہیں ہے تم نے وہ فارمولا بتائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جو کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو آسان کریں گا. ارے یہ بسم اللہ کس کمائی ہے بولے جس میں تمہاری دعوت کر رہا میں. بسم اللہ بول کے ابھی تک میں جو ہے راستہ طے کر رہا تھا. پیر صاحب نے بولے کیا بات کر رہا تو؟ ارے وہ بسم اللہ میں نے جو بتایا تھا وہ کشتی میں بیٹھنے کے پہلے تُو نے پڑھنے کا تھا، ریل میں بیٹھنے کے پہلے، وہ پانی کے اوپر چلنے کے واسطے نہیں. میں تو پانی پہ چل رہا. بولے اس سے پکڑا پیر صاحب کا ہاتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے لے کے گیا، کھینچتے ہوئے ان کو یہ کونے سے وہ کونے سے. تو پیر صاحب کو تو چکر آ گئے، بولنے لگے کہ اے اللہ، میں تو خالی نیرا پیر بن کے بیٹھا ہوں دعوتہ کھینچتے ہوئے، اور یہ بیچارے نے میری بات پہ عمل کر کے اصل عامل تو یہ ہے. بولے تو دل میں یقین ہونا چاہیے. پکے یقین کے ساتھ اس نے بسم اللہ پہ عمل کیا. اللہ نے کشتی کو بھی، سمندر کو بھی اس کے لیے جو ہے جام کر دیا، اس کے اوپر بھی وہ زمین کی طرح سے چلنے لگا. تو جتنی بھی دعائیں ہم کریں گے کائے کے ساتھ میں کریں گے بھائی؟ یقین کے ساتھ میں. ہمارے دل میں یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ میری دعا کو قبول کریں گے. تو خدا کی قسم اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ ہماری مانگی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ وہ دعا کو کیا کرے گا؟
ضرور قبول کرے گا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں واپس سے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی کتاب میں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک طریقہ ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کا، اگر تم وہ طریقے سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو گے تو میں تم کو لکھ کر دیتا ہوں، اللہ تم جو مانگو گے تمہاری وہ دعا کو قبول کرے گا، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اور خود وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ طریقے سے نماز پڑھ کے میں نے اپنے سینکڑوں مسئلوں کو اللہ سے حل کر لیا، اور وہ طریقہ ایک دم آسان ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز کی نیت کرنے کا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، پھر رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح سجدہ وغیرہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے رہنے کا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھنے کا۔ پہلی رکعت میں کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ اس طریقے سے اگر پڑھیں گے پھر نماز پوری مکمل کرنے کا، سلام پھیر کے سجدے میں جانے کا، اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کرنے کا، تو انشاءاللہ ہماری یہ دعا اللہ ضرور قبول کریں گا۔ کریں گے بھائی سبھی کوشش انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو بھائی، ہمارے امیر صاحب بلا رہے آپ کو، صادق بھائی بلا رہے آپ کو۔